الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ باب المد والقصر میں ہم نے کل شمار کیے تھے تو کل 12 مسئلے بنے تھے، جن 12 مسئلوں میں سے 9 مسئلے ہم نے حل کر لیے ہیں۔ میں ذرا دوبارہ دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ تھا مراتب مد کا مسئلہ، دانی اور علامہ شاطبی اور ابن جزری اور کہ ہم مد کے مراتب کتنے ہیں، اس میں نے ذیلی طور پر آپ کو خود بخود ابن قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو مراتب ثلاثہ والا قول ہے وہ بھی بیان کر دی ہے۔ گویا کہ دنیا میں اس وقت 3 قولوں پر عمل ہے۔ تو قاری فتح محمد صاحب یا قاری محی الاسلام صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ دنیا میں اس کو 2 قولوں پر عمل ہے، ایک دانی کا قول پر اور دوسرا شاطبی اور ابن جزری کے قول پر، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں مغاربہ کا ان کا علم نہیں ہے، ورنہ 3 مراتب والا قول جو ہے وہ بھی دنیا میں چل رہا ہے، اور وہ القراءۃ العشر الکبیر المغربیہ میں اس کے اوپر عمل پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 1 جو ہے مراتب مد کا مسئلہ تھا۔ مسئلہ نمبر 2 جو ہے یہ ہا اولائی جیسی شکل میں جو 15 وجہ آتی ہیں، ان میں واللفظ فی نظیری کے مشتی کے قاعدے کے تحت 15 میں سے 2 وجہ منع ہے، 13 جائز ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے یؤاخذکم کے بارے میں تھا کہ یہ مد بدل کے مستثنیات میں سے امام شاطبی نے کہا تھا بعضهم یؤاخذکم، حالانکہ یہ کلہم یؤاخذکم کے یہاں مستثنیٰ ہے، سب کے یہاں مستثنیٰ ہے۔ چوتھا مسئلہ مد بدل کے 6 مستثنیات امام شاطبی نے بیان کیے تھے، لیکن اگر وقع بالابدال کی وجہ سے مد بدل کی پیدا ہو جائے، جیسے ما ان سے ما آ، تو اس مد بدل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 مسئلے ہو گئے، یعنی مستثنیات 7 ہو گئے، لیکن ہمارے یہ جو موضوع آتے ہیں یہ 4 ہو گئے۔ ویسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مد بدل کا ایک مستثنیٰ اور بھی ہے، جاء اجلہم اور آلیدو جیسی شکل میں آلیدو اور جاء اجلہم، مغاربہ کے یہاں ہی مستثنیٰ نہیں ہے، ان کے اس میں بھی مد بدل ہوتی ہے، ہمارے یہاں مستثنیٰ ہے۔ چلیں بہرحال اب ہمارے کتنے مسئلے ہو گئے؟ 4۔ 5واں مسئلہ جو تھا نا وہ آل آنا کا مسئلہ تھا۔ آل آنا، اس کے بارے میں امام متولی کی کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ امام متولی کے اس میں 2 مذہب ہیں۔ یہ جو اتحاف البدیہ میں مذہب پیش کیا یہ ان کا زندگی کا پہلا مذہب ہے، جو پہلے ان کی رائے تھی، بعد میں ان کی رائے تبدیل ہو گئی تھی۔ تو ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس مسئلے میں دونوں رائے ہیں۔ تو متولی کی جو بعد میں رائے ہے نا وہ ابن جزری کی پہلے رائے وہی تھی، اور ابن جزری نے جو بعد میں رائے اختیار کی وہ متولی کی پہلی رائے ہے۔ تو میں نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ قاری ابراہیم صاحب سے جب میں نے متولی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری رائے کے مطابق پڑھا ہے، تو اس کے مطابق یہ اشعار ہے نا اتحاف البریہ کہ یہ اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن شیخ عمر عبداللہ الحلوانی اور اسی طرح مغاربہ جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں ابن جزری رائے پر ہیں، مغاربہ بھی آل آنا میں، ان کے یہاں جو ہے نا آل آنا میں آپ نے تو 9 بجے پڑھی ہیں میرا خیال ہے اجرا کرتے ہوئے نا، 9 میں سے 7 پڑھے ہوں گے، ان کے یہاں 12 بجے بنتی ہیں، 12 بجے جائز ہیں وقفاً۔ وقفاً آپ کے یہاں 9 بنتی ہیں، ان کے یہاں وقفاً 12 بنتی ہیں۔ وہ آل میں طول، قصر اور توسط تینوں کے ساتھ ابدال کرتے ہیں، آلانا، آلانا اور آلانا توسط کے ساتھ بھی۔ یہ نہیں ہے اصل میں متولی کی آخری رائے میں، پہلی رائے میں متولی کی یہ بات تھی، اور ابن جزری کی آخری رائے میں یہ بات تھی کہ توسط بھی پڑھا جائے۔ قصر مال ابدال کا مسئلہ اور طول مال ابدال کا مسئلہ تو آپ کو پتہ نا اس کی جڑ کیا ہے، وہ تو مسئلہ واضح ہی ہے نا، الف لام میم اللہ کی طرح ہے مسئلہ۔ لیکن توسط مال ابدال جو ہے نقل کے ساتھ اس میں جانبین کا دھیان کر لیا، جیسے کہ مد عارض وقفی میں اور مد عارض لین میں اور مد عارض ادغام میں، آپ کو پتہ نا توسط کی توجیہ یہی ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں 3 وجہ ہوگی ابدال کے ساتھ، اور 1 وجہ تفصیل کی ہوگی آل آنا، تو کتنی ہوگی؟ 4، اور ہر 4 کے ساتھ جو ہے مد بدل کی 3 وجہ، تو 4 تیے 12۔ تو یہ اس میں ابن جزری کی جو آخری رائے ہے نا، جو متولی کی پہلی رائے ہے 12 وجہ والی، یہ اس کے مطابق یہ جو ہے تقریباً 10-15 شعر جو ہیں مسئلہ نمبر 5 کے تحت علامہ متولی لے کر آئے ہیں۔ مغاربہ کے یہاں بھی اسی طرح یہ، اور میں نے شیخ عمر عبداللہ اور میرے بعد دیگر اساتذہ سے میں نے یہ مذہب بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ چونکہ آل آنا کا مستقل مسئلہ ہے، میں نے اس کو الگ کہہ دیا کہ کسی دن انشاءاللہ اس کو کر کے پڑھائیں گے۔ کتنے مسئلے ہو گئے جی؟ 5۔ مسئلہ نمبر 6 کیا ہے؟ آدن الاولیٰ، یہ مد بدل کے مستثنیات میں سے 6ٹھا مستثنیٰ ہے۔ آل آنا آدن الاولیٰ میں شاطبی میں ہے وبعضهم یؤاخذکم آل آنا مستفہما تلا وعادن الاولیٰ، گویا کہ آدن الاولیٰ میں 2 قول ہیں، ایک قول پہ مد بدل سے مستثنیٰ ہے، وہ بعض کا قول ہے وبعضهم کے تحت ہے نا، اور ایک قول پر یہ مستثنیٰ نہیں ہے۔ اب دونوں قولوں کو اگر جمع کریں تو اگر عام مد بدل اور آدن الاولیٰ اکٹھے ہو جائیں تو پھر 5 وجہ جائز ہوتی ہیں، بس یہ اس کی بات ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 6 ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 7 یہ ہو گیا کہ مد عارض وقفی اور مد عارض لین جس طرح 3 وجہ جائز ہیں، اسی سے ملتی جلتی شکل جو ہے
سکون عارض جو ہے یہ وقف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور سکون عارض ادغام کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو ادغام کی وجہ سے بھی یہ 3 وجہ جائز ہونی چاہیے. اس مد کو کہتے ہیں مد عارض ادغام. اگر مد عارض ادغام میں ساکن عارضی سے پہلے حرف لین ہوگی تو قصر توسط طول یہ ترتیب ہوگی, اور اگر پہلے مدہ ہوگا تو پھر طول توسط قصر, جیسے مد عارض وقفی میں ہوتا ہے. یہ بات جو ہے یہ آپ کا مسئلہ نمبر 7 ہوا. مسئلہ نمبر 8 جو ہے یہ آپ کا مسئلہ تھا جو ہم نے آج پڑھنا ہے. 2 شعر اس کے ہیں. مسئلہ نمبر 8 2 شعر اس کے ہیں, ونحو معابن, اور اگلا شعر ومع فتح ذلیہ. یہ مسئلہ نمبر 8 ہے. مسئلہ نمبر 9 جو ہے وہ ہے کہ حروف مقطعات میں آپ کو پتہ نا کہ مد لازم کلمہ مثقل ہوتی ہے, یہ حرفی مثقل ہوتی ہے, یہ حرفی مخفف ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سکون جو ہے جو مد لازم حرفی مخفف میں آتا ہے وہ اگر کسی وجہ سے حرکت میں بدل جائے, وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا اجتماعی ساکنن ہوتا ہے یا نقل حرکت ہوتی ہے. اجتماعی ساکنن کی شکل کیا ہے؟ الف لام میم اللہ, اور نقل حرکت کی مثال کیا ہے؟ الف لام میم حسب الناس. تو اس میں اصل اور ظاہر کے اعتبار سے 2 وجہ ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نمبر 9 ہے. اچھا مسئلہ نمبر 10 جو ہے جیسے عین شورا اور عین مریم میں مد لازم لین ہے, تو اسی طرح اس میں تو ساکن آ رہا ہے نا حرف لین کے بعد ساکن لازمی, لیکن قرات مکی میں ہاتینی اور اللذینی 2 کلمات میں حرف لین کے بعد شد بھی آ رہی ہے. اس لیے جو حکم عین کا تھا وہی حکم جو ہے ہاتینی اور اللذینی کا بھی ہے. یہ ہمارا مسئلہ نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے نا. وفی عین الوجہانی والطول فضلا وللمکی ہاتینی اللذینی کذا جعلا. ٹھیک ہے بیٹا. البتہ میں نے یہاں اضافہ کروا دیا تھا کہ قصر بھی جائز ہے, قصر بھی جائز ہے. علامہ علی حسن خلف الحسینی, یہ کتاب کے مصنف کا نام لکھ لیں بیٹا آپ. اتحاف البریہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ لکھ لیں, شروع میں لکھ لیں, آپ کے ان ورقوں میں نہیں لکھا ہوا. علی حسن خلف الحسینی لکھا ہوا ہے. یہ متولی کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. اچھا جی 10 مسئلے ہو گئے نا جی. 11واں مسئلہ ہمارا تھا کہ مد لین اور مد بدل اگر اکٹھے ہو جائیں, مد لین اور مد بدل اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر عقلی 6 وجہ میں سے 4 جائز ہیں. یہ مشہور مسئلہ ہے, اور اس سے ملتا جلتا مسئلہ تھا مد بدل اور مد یائی جمع ہو جائیں. وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ آگے باب الفتح والامالہ میں آ رہا مسئلہ. چلے اچھا جی, اب ہمارے پاس 12واں مسئلہ جو ہے وہ سوآت کا ہے. تو ٹوٹل 12 مسئلے ہو گئے اس باب میں, جن میں سے 3 مسئلے ہم نے نہیں پڑھے. آل آنا کا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ وہ ہم کسی دن اکیلا اس کو حل کر لیں گے. صرف آج کے سبق میں ہم نے 2 مسئلے حل کرنے ہیں, معاب کا مسئلہ اور دوسرا سوآت کا مسئلہ. تو معاب کا مسئلہ حل کروانے کے لیے آپ ذرا مجھے کاپی دیں, میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں. آسان سا مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلے میں کچھ پیچیدگی ہے. یاد رکھیے گا پہلی بات تو کہ ورش کے لیے نا بیٹا 5 مسئلے جو ہے نا مشکل ہے ورش کی قرات میں, تحریرات کے اعتبار سے شاطبیہ کی تحریرات میں. وہ 5 مسئلے جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک آل آنا کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سورہ یونس والا آل آنا. آل آنا مستفہمن کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم مستقل انشاءاللہ پڑھیں گے. دوسرا مسئلہ جو ہے نا عادن الاولیٰ کا مسئلہ مشکل ہے, وہ میں نے کو بتا دیا ہے. تیسرا مسئلہ جو ہے نا المعاب کی شکل کا ہے. یہ 2 جگہ پہ ہے. ایک تو ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب, یہ سورہ آل عمران میں. اور دوسرا آتا ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب, وہاں بھی یہی شکل ہے کہ ذوات الیا کے ساتھ مآب اکٹھا ہو رہا ہے. تو یہ تیسرا مسئلہ ہے. چوتھا مسئلہ جو ہے وہ سوآت کا ہے, جو ابھی آج انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اور 5واں مسئلہ بیٹا ہے جاء آلہ کا. اس مسئلے کا بھی تعلق روایت برش کے مشکل مسئلے سے ہے, لیکن یہ مسئلہ امام علی حسن خلف الحسینی جو ہیں باب المدی والقسم میں لے کے آئے. یہ مسئلہ وہ آگے جا کے نا باب الحمزتین فی کلمتین میں بیان کریں گے, جاء آلہ کا مسئلہ. ٹھیک ہے جی, حمزتین فی کلمتین میں انشاءاللہ مجھے امید ہے بیان ہوگا. ہاں جی, حمزتین فی کلمتین میں ہی ہے, دیکھو نا وجاء آلہ عبداللہ عند ورشہم بقصین ومدین. تو آج آپ نے آدھے اولا پڑھ لیا ہے. آل آنا کا مسئلہ ہم بعد میں پڑھیں گے. آج ہم 2 مسئلے پڑھیں گے, ان میں سے المعاب کا اور سوآت کا. تو سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں المعاب کا مسئلہ. آسان ہے, مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. دیکھو بیٹا, آپ کو پتہ نا کہ یہ مستہزئون کی طرح کی شکل ہے المعاب کی. اس میں کتنے سبب جمع ہیں المعاب میں؟ 2 سبب جمع ہے نا. مدارج وقفی بھی بن رہی ہے. مدارج وقفی کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ قصر, طول, توسط
قصر ترتیب ترقی کے ساتھ ہوتی ہے نا مد بدل میں. اور اگر مد بدل لو، مد بدل بھی تو بن رہا ہے نا. مد بدل میں کا سبب ہوتا ہے کہ حرف مدہ سے پہلے حمزہ آ جائے، تو حرف مدہ سے پہلے بھی حمزہ ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ قصر توسط طول. اس میں ترقی ہوگی اور مد عارض وقفی میں تدلی ہوگی. تدلی کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا. تدلّا فتدلّا، تدلّا کہتے ہیں کسی چیز کو نا انڈیلنے کو. دلوا ہے نا، فادلا دلوا ہے نا قرآن میں. آج یوسف اسلام کنویں میں تھے تو ان کو نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا نا انہوں نے، تو ڈول اوپر سے نیچے پھینکا جاتا ہے نا، تو تدلی اوپر سے نیچے ہوتی ہے. تو دیکھو طول توسط قصر، تو مد عارض وقفی میں تدلی ہوتی ہے، جبکہ ترقی نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، آپ چڑھتے جاتے ہیں، ترقی ارتقاء ہوتا ہے. تو پہلے قصر، پھر توسط، پھر طول. تو بیٹا اس میں اب آپ ذرا دیکھیں کتنے سبب جمع ہیں؟ 2. اگر ہم ہر سبب کے مطابق اس کلمے کو حل کریں تو یوں بنے گا. پہلے آپ مد بدل کے اعتبار سے حل کریں تو ذوات الیا اور مد بدل آمنو مثلاً، ہاں جی آمنو اگر آ جائے، یا آپ بھی لکھ لیں، مد بدل کے تو بھی لے رہے ہیں اس کو. تو ذوات الیا میں کیا فتح، تو یہاں کیا آیا؟ قصر. اور فتح کے ساتھ دوسری وجہ طول. اگرچہ مثلا ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن آپ اجراء میں پڑھ چکے ہیں نا. اس کے بعد تقلیل کے ساتھ توسط طول. کتنی وجہ بنی؟ 4. اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ روم بھی آ سکتا ہے وقفاً، چونکہ مد بدل کا سبب تو وقفاً بھی قائم ہے نا. تو اگر قصر کے ساتھ آپ قصر مال اسکان اور قصر مال روم والروم دو کر لیں. طول کے ساتھ طول مال اسکان، طول مال روم. توسط کے ساتھ توسط مال اسکان اور توسط مال روم. تقلیل کے ساتھ بھی یہی مال اسکان، تقلیل مال روم. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کتنی وجہ بن گئے؟ 8 ہو گئے. بس یہ 8 وجہ ہیں جی. ٹھیک ہے جی، یہ اس وقت میں 8 بنتی ہیں. اگر آپ اس کو مد عارض وقفی بنائیں، ذوات الیا اور مد عارض وقفی اس کو بناتے ہیں، یہ مد بدل بنایا ہے نا ہم نے اس کو بھی حل کر لیں ذرا. قصر کے ساتھ فتح کے ساتھ قصر، پہلے طول کر لیں کیونکہ تدلی ہوتی ہے نا مد وقفی میں. طول، پھر توسط، پھر قصر. 3 وجہ آ جائیں گے، اس میں تو منع ہی کوئی نہیں ہے نا چیز. اور ادھر تقلیل اگر کریں تو پھر بھی طول توسط قصر. 6 کی 6 وجہ آتی ہے نا. 6 ویسے جائز نہیں ہے، جائز 4 ہوتی ہیں. اس کی وجہ کہ آپ کو پتہ نہیں یہ سکون عارض ہے المعاب کا اس صورت میں. تو روم کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ سکون تو رہ نہیں جاتا. روم تہائی حرکت ہوتی ہے نا، حرکت ہو یا تہائی حرکت ہو، دونوں صورت میں روم تو نہیں، وہ سکون جب رہے گا نہیں تو مد عارض وقفی کی وجہ تو ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک مشہور قاعدہ آپ نے تجوید میں پڑھا ہوگا کہ روم کی صورت میں صرف قصر ہوتا ہے. پڑھا ہوا نا، نستعین میں 4 وجہ ہوتی ہیں، طول توسط قصر مال اسکان، اور روم کے ساتھ صرف قصر. تو اس لیے یہ فتح کے ساتھ جو ہے سب یہ طول مال اسکان، بس یہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ طول مال اسکان آئے گا صرف. توسط کے ساتھ بھی صرف مال اسکان آئے گا، روم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ روم نہیں آتا، روم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے نا؟ کیوں نہیں آتا؟ اس میں چونکہ آتی حرکت ہے نا، اس طرح قصر میں آ جائے گا اسکان روم دونوں. ٹھیک ہے نا؟ تقلیل میں بھی اسی طرح، تقلیل کے ساتھ طول تو صرف اسکان کے ساتھ آئے گا، توسط صرف اسکان کے ساتھ ہی آئے گا. ہاں، یہ اسکان اور روم دونوں کے ساتھ آ جائے گا قصر. کتنی وجہ بنی دیکھیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. 8 وجہ اس کی بن گئی، 8 وجہ اس کی بن گئی ہیں. جو وجہ ان کی ملتی جلتی ہے نا وہ آپ ذرا دیکھ لیں. یہ تو 8 کی 8 صحیح ہیں. ان میں سے 7 وجہ اگر آپ دیکھیں نا، 7 وجہ مثلا طول مال اسکان، یہ فتح کے ساتھ طول مال اسکان یہ آیا ہوا ہے، کاٹ دیا اس کو. ٹھیک ہے، یہ وہی ہوگی نا وجہ. اچھا، فتح کے ساتھ توسط مال اسکان، یہ نہیں، یہ وجہ زائد آ رہی ہے. اچھا، فتح کے ساتھ قصر مال اسکان، قصر مال روم، قصر مال اسکان قصر روم دونوں کاٹ دیتے ہیں. 3 وجہ کٹ گئی نا فتح کے ساتھ، 1 وجہ فتح کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تقلیل کے ساتھ ذرا دیکھو، تقلیل کے ساتھ طول مال اسکان یہ آیا ہوا نا، طول مال اسکان. تقلیل کے ساتھ طول مال اسکان یہ آیا ہوا ہے، یہ بھی ہم نے کاٹ دی. تقلیل کے ساتھ توسط مال اسکان آیا ہوا ہے، یہ تو یہ آیا ہوا ہے، یہ ہم نے کاٹ دی. اچھا، اس کے بعد تقلیل کے ساتھ قصر مال اسکان، قصر مال روم کدھر ہے؟
نہیں آیا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ 5 بجے جو ہے نا وہ تو اگر آپ اس کو دیکھیں اس بات کو تو آپ دیکھیں 3 بجے میں بڑھ رہی ہیں ان 8 بجوں میں, تو ٹوٹل بجے کتنی بن گئی؟ 11 بن گئی نا. تو 11 کا مطلب یہ بنا کہ فتح کے ساتھ قصر اور طول ان کے ساتھ 2 بجے ہو گئی مد بدل کی بنیاد پر. تو یہاں ایک وجہ بڑھ جانی چاہیے توسط مال, یہ مزاج وقفے کی بنیاد بڑھنی چاہیے. کتنے بجے ہو گئی؟ تو اب آپ دیکھیے کہ 1 وجہ بڑھ گئی ہے نا توسط مال اسکان, یہ مزاج وقفے کی بنیاد پر. 2 بجے یہ بڑھنی چاہیے نا, تو 11 بجے اس میں بنیں گی نا. یہاں لکھ دوں تقلیل کے ساتھ توسط طول کیا تو یہاں لکھ دیتے ہیں قصر, یا نیچے لکھ دیتے ہیں. چلو قصر مال اسکان والروم. اچھا بیٹا 11 میں سے یہ 2 بجے منع ہے, یہ ہمارے بات اب ختم کر دو, اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. اب 11 بجے بن گئی ہے نا, 11 میں سے یہ 2 بجے جو ہے ممنوع ہے, یہ ایک وجہ جائز ہے. 11 میں سے یعنی مجموعی طور پہ 11 بننی چاہیے, دونوں کو ملائیں تھے. ویسے مجموعی طور پہ تو 16 بنتی ہیں, لیکن 5 بجوں میں تو دونوں کا اشتراک ہے نا, اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیں, 11 رہ گئیں. 11 میں سے تقلیل کے ساتھ قصر مال اسکان جو ہے نا اور قصر مال روم, یہ مدارج وقفے کی بنا پہ جائز ہونی چاہیے, لیکن جائز نہیں ہے. توسط مال اسکان جو ہے وہ جائز ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو بات یاد رکھنے کے لیے. مسئلہ تو صرف ان 3 وجہوں کو بڑھا ہے نا. یہ اس لیے جائز ہے کہ دیکھو فتح کے ساتھ مد بھی جائز ہے, قصر بھی جائز ہے. ذرا توجہ کریں, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مد کی مقداروں کا مسئلہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استحباب کی بنا پہ ثابت نہیں. مطلب ہے کہ یہ مسئلہ میں استحباب ہے, آپ اگر مد کوئی چھوٹی سے لمبی بھی کر لیں تو یہ اصل شریعت میں تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ذرا دیکھیں, فتح کے ساتھ مد بھی جائز ہے, عدم مد بھی جائز ہے. فتح کے ساتھ اگر طول جائز ہے تو توسط گوارا ہو سکتا ہے, کیونکہ طول کر لیں یا توسط کر لیں یہ تو مقدار کا مسئلہ ہے, مقدار کا مسئلہ شرعی نہیں ہے. اس لیے فتح کے ساتھ توسط جائز ہے مال اسکان, اس لیے یہ جائز ہو گیا. لیکن تقلیل کے ساتھ عدم مد جائز ہی نہیں ہے. بھئی تقلیل کے ساتھ یا توسط ہوتا ہے یا طول ہوتا ہے, قصر جائز ہی نہیں ہے. تقلیل کے ساتھ قصر جائز نہیں ہے, کیونکہ تقلیل کے ساتھ یہ وہی مثال بن جائے گی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا کہ بھئی اس کو مد کے ساتھ پڑھو, اللہ کا رسول نے مد کے ساتھ پڑھایا ہے. تو اس میں عدم مد نہیں ہو سکتی. اس میں اگر آپ توسط کر لیں تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بس 9 بجے ہو گئے, بس یہی مسئلہ ہے. اب ذرا پڑھو, ٹوٹل 9 بجے جائز ہیں. یہ ذالک متاع الحیات الدنیا کے ساتھ بھی یہی 9 بجے ہیں, اور وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب میں بھی یہی 9 بجے ہیں. اچھا بدور الظاہرہ میں اس مسئلے میں نا رائے فرق ہے. بدور الظاہرہ نے قسم میں اس کام اور روم بھی جائز کہی ہوئی ہیں, وہ درست نہیں ہے بات. جو بات درست ہے وہ یہ ہے جو آپ کو بتائیے میں نے, اور قاری ابراہیم صاحب نے اسی طرح اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے. آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں. اب وَنَحْوُ مَآبٍ لَيْسَ يَنْقُصُ فِي الْوُقُوفِ عَنْ بَدْلٍ. مآب جیسے کلمات میں, مآب جیسے کلمات, مآب ہی ہے جیسے کلمات کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مستاجئون ہو نہیں سکتی مثال, چونکہ وہ ہے تو میں شکل یہی مآب والی, لیکن اس میں زبر ہے. اور بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی ضمہ یا کسرہ آ جائے, مآب میں تو کسرہ ہے نا, تو مآب جیسے کلمات میں لیس ینقص, نقص نہیں آئے گا, کم نہیں ہوگی وقف میں, بدل کی وجہ سے کوئی وجہ بھی, یعنی بدل کی وجہ سے کوئی وجہ بھی کم نہیں ہوگی. والروم کالوصل والصلہ, روم کا حکم وصل جیسا ہوگا. یا ابھی کیا نا ہم نے کہ مد بدل میں تو وصل میں آ جاتا ہے نا توسط اور طول, تو مد بدل میں وقفن بھی آ گیا کیونکہ اس کا سبب قائم ہے نا مآب میں حمزہ مقدمہ. لیکن مد عارض لین, مد عارض وقفی کے اندر چونکہ وصل کے اندر وہ مد اصلی بن جاتی ہے, اس میں نہیں آئے گا. چنانچہ اس کی تو 8 کے 8 وجہ آئیں گے نا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ والروم کالوصل والصلہ, اور روم وصل کی طرح وصلہ موصول ہوا ہے. اچھا اب اس کے مطابق دیکھیں, ومع فتح ذل یا اوجہ العارض اعتبر. اب ذرا مسئلہ دوسرا لے آئیں, یہ تو مد بدل کا مسئلہ ہوگا نا پہلا. اور ذوات الیا کے فتح کے ساتھ مد عارض کی وجہ ساری اعتبارہ ان کا یا اعتبر یہ بنا رہا ہے. ومع فتح ذل یا اوجہ العارض اعتبر, یہ اعتبارہ ذوات الیا کے فتح کے ساتھ مد عارض کی وجہ کا بھی
اعتبار کیجئے. ہاں جی تو واضح ہے. وما فتح ذل یا اوجہ العاری اعتبر، مفہوم واضح ہے. ہاں جی وما فتح ذل یا اوجہ العارض اعتبر کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ ذوات الیا کے فتح کے ساتھ مد عارض کی وجوہ جو ہیں اعتبار، ان کا بھی اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اعتبر اگر یہ امر بنایا جیسے کس نے بنایا ہوا ہے، تو اعتبار کر. ومع فتح ذل یا اوجہ العارض اعتبر، تو ذوات الیا کے فتح کے ساتھ مد عارض وقفی کی وجوہ کا اعتبار کر. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ وجہ جیسے میں نے نکالی ہے آپ کے سامنے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بھائی؟ آگے دیکھیں. لیورش ورش کے لیے لیکن وَإِن قَلَّلْتَ لَا قَصُورَ يُجْتَلَى، لیکن اگر آپ تقلیل کریں ذات الیا میں تو پھر مد وقفی کا جو قصر ہے نا، لا قصرہ لا قصرہ، یہ لا قصورہ کہ لا قصرہ ہے، لا قصرہ. اگر آپ تقلیل کریں ذات الیا میں پھر قصر نہیں کرنا. یہ یجتلا یہ دیکھا جا رہا ہے. اگر تقلیل کریں ذات الیا میں تو اوجہ العارض اعتبار جو ہے فتح کے ساتھ تو ساری جائز ہیں. چنانچہ اس کی وجہ سے توسط مال اسکان آ گیا. روم تو ایسے یہاں ہی نہیں آتا نا، وہ تو تجویز سے پتہ چل رہا ہے. اور تقلیل کے ساتھ قصر سرے سے نہیں آئے گا. جب قصر نہیں آئے گا تو قصر اسکان بھی نہیں آئے گا، قصر مال روم بھی نہیں آئے گا. یجتلا یہ دیکھا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ ٹوٹل 9 وجہ جائز ہیں. چلیں جی یہ دو شعر جو ہیں وہ آپ کو حل ہو گئے، گویا 9 وجہ جائز ہیں. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ علامہ عبدالفتاح قاضی صاحب کے بدور الظاہر والی رائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے یہ قصر والی وجہ لی ہوئی ہے وہاں. اگر آپ دیکھیں گے نا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن مآب، آپ آل عمران کے شروع میں، یا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب میں انہوں نے وہاں وجہ بنائی ہوئی ہے 10. انہوں نے 10 وجہ جائز کہی ہوئی ہیں. اور یہ جو توسط مال اسکان والی وجہ ہے یہ انہوں نے منع کی ہوئی ہے، اور یہ 2 وجہ جائز کہی ہوئی ہیں. الٹا ہو گیا معاملہ. چلیں اب ہمارا دوسرا مسئلہ جو اس سے آسان ہے وہ آخری مسئلہ سوءات کا. سوءات کے بارے میں پہلے مسئلہ ذرا سمجھ لیں. ادھر دیکھیں شاطبی میں ہے کہ جیسے مد بدل کے کتنے مستثنیات ہیں؟ 6. مد لین کے 3 مستثنیات ہیں. شاطبی کا آخری شعر باب المد القصر کا، اس میں وفی واوی سوءات خلاف لورشیم، کہ سوءات کی واو میں ایک تو اختلاف ورش کا اصل قاعدے سے، مد لین کے قاعدے سے، اور دوسرا ہے کہ الموعودہ اور موئلہ ان دونوں میں بھی قصر کریں. وہاں شاطبی کے شعر میں یہ تو موعودہ اور موئلہ میں تو خلاف نہیں ہے، وہاں تو ایک ہی وجہ ہے کہ قصر کریں بس. یہ مد لین میں عام طور پر توسط طول ہوتا ہے، تو موعودہ اور موئلہ میں کیا ہے؟ صرف قصر ہے. لیکن سوءات کی واو میں اختلاف ہے. اس کو مد بدل سے مستثنا، یعنی آپ اس میں 2 وجہ ہیں. اس میں عام طور مد لین میں توسط طول ہوتا ہے نا، تو سوءات کی واو میں توسط طول نہیں ہے بلکہ توسط قصر ہے. اس میں توسط قصر ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہم ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں. ویسے شاطبی کے ظاہر سے خلاف کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ مد لین مانو یا نہ مانو. مانو گے تو توسط طول، نہ مانو تو قصر. مغاربہ ویسے اسی پر ہے. آپ کو بتاؤں مغاربہ کے ہاں جو ہے سوءات میں جو ہے نا 9 کی 9 وجہ جائز ہیں. وہ 9 ایسے بناتے ہیں کہ سوءات کی واو میں قصر کے ساتھ بھی تینوں، آت کے مد بدل میں توسط کے ساتھ بھی تینوں، طول کے ساتھ بھی تینوں. ان کے اندر 9 کی 9 وجہ جائز ہے. اب جو آپ پڑھیں گے نا اشرا کبیر انشاءاللہ یہ مثال آئے گی نا آپ کی سوءات کی، تو وہ 9 کی 9 وجہ جائز کہتے ہیں. لیکن امام نے جزری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقییدات ہیں اس کے مطابق سوءات کی واو میں جو طول کرنے والے جتنے لوگ ہیں نا، اشرا صغرا ہو کہ اشرا کبرا ہو، سب کے لیے سب نے طول کے بجائے قصر کی ہے. تو گویا کہ آپ سوءات میں مد لین میں طول یا توسط کے بجائے کیا ہو گیا؟ توسط اور قصر. اب ذرا آپ دیکھیے جب یہ ہو گیا تو اب ذرا اس کو عمل کرتے ہیں. ذرا دیکھیں ایک لکھا ہم نے سو، یہی لکھ رہے ہیں سو آت. ادھر دیکھیں ذرا یہاں کیا کیا؟ قصر. آت میں کیا ہوا؟ قصر، توسط، طول. تینوں وجہ ہوگی نا. آپ توسط اگر کریں تو توسط کے ساتھ صرف توسط ہے بیٹا. توسط، قصر اور طول یہ منع ہے. اور باقی طول تو ہے نہیں نا ہمارے اپنے جزی کی تقییدات میں. کتنی وجہ ہو گئی؟ بس یہی بات ہے، اتنا ہے مسئلہ. بس سوءات کی واو میں پہلی بات یہ ہے کہ طول نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ قصر، توسط. شاطبی میں ہے وفی واوی سوءات خلاف لورشیم، تو اس میں آپ نے طول نہیں کرنا بلکہ توسط اور قصر کرنا ہے. اب توسط اور قصر کے ساتھ آت مد بدل لگی ہوئی ہے تو دونوں کے ساتھ 3 وجہ بنائے تو 6 وجہ بنتی ہے نا. 6 میں سے 4 جائز ہے. جیسے کہ شیء ان کے
اور مد لین کے ساتھ مد بدل آ جائے تو تب بھی 4 تھی نا، یہاں بھی 4، لیکن یہاں 4 یوں ہے کہ قصر لین کے ساتھ تینوں وجہ ہیں اور توسط لین کے ساتھ صرف توسط ہے۔ بس اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، بس آخری 3 شعر باب المد القصر کے ہم ذرا حل کرتے ہیں۔ ومن مد شیئا واو سوآت، اور جو شیئا کے اندر طول کرتا ہے یعنی مد لین میں جتنے لوگ طول کرنے والے ہیں، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا زبانی کہ سب کے سب سوآت میں کیا نقل کرتے ہیں؟ قصر، سب کے سب قصر نقل کرتے ہیں۔ ومن مد شیئا، جو شیئا میں طول کرتا ہے، واو سوآت، وہ سوآت کے واو میں قد قصر، تحقیق قصر کرتا ہے۔ تمام وہ لوگ جو شیئا میں طول کرتے ہیں یعنی عام مد لی میں طول کرتے ہیں، واو سوآت قد قصر، وہ سوآت کے واو میں قد قصر تحقیق قصر کرتے ہیں۔ یہ یہاں مفرد آ گیا ہے کیونکہ من مفرد اور جمع دونوں کو لے آتا ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا، یقول کیا آ گیا؟ مفرد، اور آمنا آ گیا جمع، تو من مفرد اور جمع دونوں کو لے آتا ہے۔ تو ومن مد شیئا، جو شیئا میں مد کرتا ہے یعنی طول کرتا ہے، واو سوآت قد قصر، وہ سوآت کے واو میں قد قصر تحقیق قصر کرتا ہے۔ یہ عبارت یوں ہے، ومن مد شیئا قد قصر واو سوآت، جو شیئا میں طول کرتا ہے قد قصر واو سوآت، وہ سوآت کے واو میں قصر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمام ناقلین جو مد لین میں طول کرتے تھے وہ سوآت کے واو میں آ کے طول نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قصر کرتے ہیں۔ یہ ابن جزری کی تقیید کے مطابق، ورنہ شاطبی کے ظاہر سے تو مغاربہ نے جو نکالا وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے، وہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا اتحاف الصنعہ ان کی کتاب، اس میں آپ دیکھنا وہ 3 کی 3 وجہ نکالیں گے۔ چلو اچھا جی، فلا مد فیہا، چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ جب سارے طول کرنے والے قصر کرتے ہیں تو پھر طول نہیں ہوگا پھر سوآت کی واو میں۔ فلا مد فیہا، بس کوئی طول نہیں ہے، فیہا اس سوآت کی واو میں، عند ورشن، ورش کے لیے، فتجملا، پس تو معاملے کو خوبصورت کر دے۔ ورش کے لیے گویا کہ کتنی وجہ نکلی سوآت کی واو میں؟ سوآت کی واو میں نہیں، دو نکلی نا، توسط تو ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا، البتہ طول کی جگہ پہ قصر آ گیا، تو 2 وجہ ہو گئی۔ پہلے بھی 2 تھیں، پہلے 2 تھیں طول توسط، اب آ گیا توسط قصر۔ اب اس کو ملائیں مد بدل کے ساتھ آت کی، کہتے ہیں ولی الجزری، امام ابن جزری کی تحقیق کے مطابق یعنی ابن جزری کے لیے، سوآت فقصر لواوہ، سوآت کے کلمے میں واو میں قصر کر دیجئے، لواوہ، اس سوآت کے واو میں قصر کر دیجئے، وسلس لحمزن، اور مد بدل میں 3 وجہ کریے، سلس تسلیس کیجئے، ثم وسطہما کلا، اور پھر آپ دونوں میں توسط کر دیجئے۔ کتنی وجہ ہو گئیں؟ 4۔ دوبارہ دیکھو، سوآت کے واو میں قصر کر دیجئے اور حمزہ سے مراد مد بدل میں 3 وجہ کیجئے، ثم وسطہما کلا، یا دونوں میں توسط کر دیجئے، یہ 4 وجہ ہو گئیں۔ وقد قال استاذی کذاک منظرہ، بس یہ شعر زائد ہی، اگر نہ بھی ہوتا تو گزارا، بات تو ختم ہو گئی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ علی حسن خلف الحسینی جن کی کتاب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی رائے، یہ ابن جزری نے رائے پیش کیا نا، یہی رائے میرے استاد متولی نے بھی اختیار کی۔ وقت قال، اور تحقیق کا ہے میرے استاد متولی نے بھی کذاک، اسی طرح، منظرہ نظارہ کرواتے ہوئے، منظرہ اسم مفعول ہے، میرے استاد متولی نے بھی اسی طرح نظارہ کروا کے 4 وجہ ہی کہی ہیں۔ یہ بتاؤں کہ کہہ رہا متولی کی بات، میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوسری طرف مغاربہ جو ہیں ان کے اندر جو ہے نا، مغاربہ نے کس کی رائے پر عمل کیا ہے وہ آپ کو بتایا نہیں، چلو بتا دیتا ہوں۔ شاطبی کی ایک شرح جابری، امام جابری بڑے عالم ہیں قرات کے، ان کی شرح شاطبی جو ہے نا اس میں ایسے میں 9 کی 9 وجہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو جابری امام نے جزری سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، اور مغاربہ کا زیادہ اعتماد جو ہے نا جابری پر ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤ اکثر مسائل میں یہ جو ہے نا مسائل ان کے تقییدات مغاربہ کے، وہ اس میں اکثر جابری پہ اعتماد ہے۔ تو اصل میں یہ اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ امام نے جزری سے پہلے امام جابری کی رائے پتہ تھی علامہ متولی کو، تو متولی نے ابن جزری اور جابری کی رائے میں سے کس کی رائے کو اختیار کیا ہے؟ ابن جزری کی رائے کو۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں میرے استاد نے کہا ہے اسی طرح منظرہ نظارہ کرواتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ابن جزری کی رائے کو لیا ہے، میرے استاد متولی نے اس معاملے میں جابری کی رائے کو نہیں لیا۔ جابری کی رائے کو کس نے لیا؟ مغاربہ نے، وہ ابن جزری کو جانتے نہیں۔ ابن قاضی نے جابری کی رائے کے مطابق کیا کیا ہے؟ 9 کی 9 وجہ کہی ہیں۔ چلو، فاسأل ربی، پس میں سوال کرتا ہوں اپنے رب سے، ان یمنا کہ وہ احسان فرمائے، فیسہلا تو کام آسان ہو جائے۔ کیا آسان ہو جائے؟ یہ کتاب ختم ہو جائے، میں کتاب لکھ رہا ہوں، یہ وزن شرعی کی یاد ہے شعر میں۔ فاسأل ربی، میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں، ان یمنا کہ وہ احسان فرمائے، فیسہلا کے کام آسان ہو جائے۔ کون سا کام؟ یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں، یہ کتاب میری اچھے طریقے سے پوری ہو جائے،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔